تخلیق پاکستان سے لے کر اب تک ہم عالمی طاقتوں کی کشمکش سے باہر نہیں نکل سکے۔ ہم جغرافیے کے وہ قیدی ہیں جن کی رہائی ممکن ہی نہیں۔ ہمیں ایک بدترین اور سازشی ہمسایہ بھارت کی صورت ملا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمیں ہمیشہ ذاتی مفادات کے لالچ میں ڈوبی ہوئی قیادتیں میسر آئیں، جنہوں نے ملکی مفادات کا بار بار سودا کیا اور بار بار اس مملکت خداداد پاکستان کی آزادی، حریت، استحکام، یہاں تک کہ مستقبل پر بھی گہری ضرب لگائی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی قومی ریاستوں میں سے ہم شاید واحد مملکت ہیں جس کی اکثریتی آبادی نے ہمارے قیام سے صرف 25 سال بعد ہی 16 دسمبر 1971 کو ہم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایسا انجام کسی نوزائیدہ ملک کے نصیب میں اس قدر جلدی نہیں آیا۔ اس المیہ کی دکھ بھری داستان کے لاتعداد فریق تو واضح ہیں اور بے شمار ابھی تک صیغہ راز میں ہیں۔ اس خطرناک کھیل میں بحثیت گروہ جو کردار سیاستدانوں نے ادا کیا اور جو حصہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا فیلڈ مارشل ایوب خان، جس کے بارے میں امریکی بحریہ کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے 23 ستمبر 1953 کو امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین ایڈمرل ڈبلیو راڈفورڈ کو اپنی سفارشات کے ساتھ ایک مثبت رپورٹ تحریر کر کے اس کے اقتدار کی راہ ہموار کی تھی۔ یہ شخص جب اپنے 10 سالہ اقتدار کے آخری ایام میں عوامی احتجاج کے ہاتھوں بے بس ہو گیا اور اسے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس کے خلاف امریکہ نے اپنا نیا مہرہ ذوالفقار علی بھٹو تیار کر لیا ہے، تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ تاشقند کی راہداریوں میں جب ایوب خان کو محسوس ہوا کہ روس کا وزیر خارجہ پورٹ گورنی پاکستانی وزیر خارجہ بھٹو سے مسافہ نہیں کرتا جو اس وقت تک اس کا منظور نظر تھا، تو ایوب خان نے اس رویے کی شکایت پاکستانی سفیر جمشید مارکر کے روبرو سوویت یونین کے سربراہ برزنیف سے کی، جس پر اسے یہ جواب ملا کہ تمہارا یہ لاڈلا رات کو امریکی سفیر کے پاس جاتا ہے اور ہماری باتیں اسے بتاتا ہے۔ تاشقند مذاکرات میں ایوب خان 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران امریکی بے وفائی کا شدید صدمہ سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ امریکہ نے عین حالت جنگ میں اسلحہ کی سپلائی روک دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدے کے اختتام کے بعد ایوب خان نے 29 ستمبر سے 4 اکتوبر 1967 تک سوویت یونین کا طویل دورہ کیا، جس نے امریکی حکومت کے کان کھڑے کر دیے۔ سوویت اعلیٰ قیادت، جن میں برزنیف، پورٹ گورنی اور کرزجین شامل تھے، وہ ایوب خان کو لے کر والگریڈ اور یالٹا کے نسبتاً دور دراز اور خاموش علاقوں میں چلے گئے، جہاں ایوب نے اعلیٰ روسی قیادت کے ساتھ کئی دن گزارے اور انہیں پختہ یقین دہانی کرا دی کہ وہ پشاور کے قریب واقع بڈبیر کا امریکی اڈہ ختم کر دے گا۔ واپسی پر فیلڈ مارشل ایوب خان نے امریکی سفارت خانے کو یہ اڈہ ختم کرنے کے لیے لکھ دیا۔ امریکی سفیر نے اس پر اپنی حکومت کی جانب سے شدید مایوسی کا پیغام پہنچایا، لیکن ایوب خان نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنا فیصلہ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ روس سے پاکستانی تعلقات کا آغاز ہی امریکہ کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس اقدام سے پاکستانی سیاست میں ایک دم ہلچل پیدا کروا دی گئی۔ سیاسی اور صحافتی مہرے اشاروں پر چلنے لگے۔ پاکستان ٹائمز نے 13 جنوری 1966 کو ایک مضمون شائع کیا جس میں تاشقند معاہدے کو ایک قومی شکست سے تعبیر کیا گیا۔ دوپہر تک ایوب خان کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے، جن میں عوام صرف ایک نعرہ لگا رہے تھے: ہمارے شوہر، باپ اور بھائی واپس کرو۔ رات بھر فساد جاری رہا اور جب اس پر قابو پایا گیا تو 4 لوگ مر چکے تھے، لاتعداد زخمی اور کئی سو جیل میں تھے۔ اس کے چند دن بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں میں عوامی سطح پر ایوب خان کے خلاف ایک منظم عوامی تحریک کا آغاز ہو گیا، جو آہستہ آہستہ زور پکڑنے لگی۔ مغربی پاکستان کی تمام اپوزیشن سیاسی پارٹیاں فاطمہ جناح کے الیکشنوں کے دنوں سے کسی موقع کی تلاش میں تھیں جو انہیں اب مل چکا تھا۔ یہ سب لوگ اپنے دور کے اہم ترین سیاسی رہنما تھے: نوابزادہ نصر اللہ، مولانا مودودی، سردار شوکت حیات، ممتاز دولتانہ، خان عبدالولی خان، مولانا مفتی محمود، چودھری خلیق الزمان اور دیگر مغربی پاکستان میں سیاست کرتے تھے، لیکن مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مولانا عبدالحمید بھاشانی ہی مقبول سیاسی رہنما تھے۔ ایوب خان کی حمایت میں مشرقی پاکستان سے صرف ایک ہی آواز تھی: نور الامین، جو اتنی مؤثر نہ تھی۔ تاشقند معاہدے کے بعد 6 فروری 1966 کو اپوزیشن نے لاہور میں ایک جلسہ بلایا جس میں 700 مندوبین شریک ہوئے، مگر مشرقی پاکستان سے صرف شیخ مجیب الرحمان اپنے 21 اراکین کے ساتھ شرکت کے لیے آیا۔ ایوب کی خفیہ ایجنسیاں کانفرنس میں ولی خان کی پارٹی کو اس سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گئیں۔
انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ یہ امریکی ایجنٹوں کی کانفرنس ہے۔ ایوب انتظامیہ نے سیاستدانوں کو کمزور اور منقسم سمجھ کر انہیں ڈیفنس آف پاکستان رولز 1965 کے تحت غداری کے مقدموں میں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مغربی پاکستان کے تقریباً ہر بڑے سیاسی رہنما کو حراست میں لے لیا گیا۔ رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد کی خلا کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی شعلہ بیانی سے پر کیا۔ عوام اس کے پیچھے دیوانہ وار تھے اور یوں حالات مزید بگڑنے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پختہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا نشانہ اب شیخ مجیب تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشنوں کے دوران جس جانفشانی سے کام کیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایوب خان مشرقی پاکستان میں الیکشن ہارا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کو غداری کے الزام میں پکڑ کر اس کی مقبولیت کو داغدار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بقول الطاف گوہر ایوب خان نے خفیہ اداروں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ کوئی سازش پکڑ کر دکھاؤ۔ یہ ایک ایسا ٹارگٹ تھا جس کے لیے جھوٹ سچ بہت کچھ ملانا پڑتا تھا۔ دسمبر 1967 میں ایوب خان نے مشرقی پاکستان میں چندرا گونا میں ایک کاغذ کی فیکٹری کا دورہ کرنا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے رپورٹ پیش کی کہ ایوب خان کے طیارے کو بم سے اڑانے کی سازش تیار ہو چکی ہے اور بعض سول اور فوجی افسران بھارت سے مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دورہ منسوخ ہوا اور جنوری 1968 میں شیخ مجیب الرحمان سمیت 35 افراد کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، جن میں 3 CSP افسران، کچھ مسلح افواج کے افراد اور باقی عام بنگالی تھے۔ مقدمے کو اگرتلا سازش کیس کا نام دیا گیا۔ حالات بگڑے تو سوویت یونین کا رہنما کوسجین 18 اپریل کو پاکستان آیا۔ ایوب خان سے 3 گھنٹے طویل ملاقات نے امریکی ایوانوں میں شدید الارم بجا دیے۔ ملاقات کے بعد ہونے والے معاہدوں میں مشرقی پاکستان میں بجلی گھر اور مغربی پاکستان میں سٹیل مل کے قیام نے امریکی غصے میں مزید اضافہ کیا۔ ملک میں ہنگامے زور پکڑتے گئے۔ تمام سیاسی رہنما جو کبھی ایک دوسرے کو کاڑ کھانے کو دوڑتے تھے آج ایوب کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ ادھر شیخ مجیب الرحمان کے خلاف منہ زور اسٹیبلشمنٹ نے مقدمے کی کارروائی بھی زور و شور سے جاری رکھی، لیکن مغربی پاکستان میں بھٹو اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی مقبولیت نے پوری انتظامیہ کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ بے بس حکومتی مشینری کے سربراہ ایوب خان نے سیاسی حل کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ گول میز کانفرنس بلائی۔ غداری والا اگرتلا سازش کیس ختم کر دیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان رہا ہوا اور وہ اپنے وفد کے ہمراہ کانفرنس میں شریک ہوا، لیکن یہ کانفرنس ایوب حکومت کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوئی۔ بھٹو نے اس کے آغاز سے ہی اس کا بائیکاٹ کیا اور کانفرنس کے فوراً بعد شیخ مجیب الرحمان یہ کہہ کر متحدہ اپوزیشن سے علیحدہ ہو گیا کہ اس میں مشرقی پاکستان کی تو بات ہی نہیں سنی گئی۔ اب متحدہ اپوزیشن عوامی مقبولیت کے گراف سے گرتی چلی گئی اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ 2 مقبول عوامی رہنماؤں مجیب اور بھٹو کے عوامی سیلاب کی زد میں ایسی آئی کہ ایوب کے استعفے کے سوا کوئی راستہ نہ مل سکا۔